بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان کی 20 تاریخ کو ہجرت کے 8ویں سال اسلام کی تاریخ میں ایک انتہائی اہم واقعہ پیش آیا جو فتح مکہ کے نام سے موسوم ہے۔ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر جب کفار اور مشرکین مکہ سے معاہدہ کیا، معاہدے میں یہ طے پایا کہ 10 سال تک کسی قسم کی کوئی جنگ اور کوئی جدال نہیں ہوگا۔ جو قومیں مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہیں وہ ادھر مل جائیں، اور جو کفار کے ساتھ شامل ہونا چاہیں وہ وہاں شامل ہو جائیں۔ اس کے مطابق اس شک کو مد نظر رکھتے ہوئے بنو خزاعہ اہل ایمان کے ساتھ شامل ہو گئے اور بنو بکر ادھر چلے گئے، لیکن بعد میں مشرکین مکہ نے نقض عہد کیا۔ تفصیلات ہیں، بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پہ حملہ کر دیا، ان کے آدمیوں کو تحت کر دیا، وہ امان مانگتے رہے، پناہ مانگتے رہے، اللہ کے واسطے دیتے رہے، معبود اور الہ کے واسطے دیتے رہے، لیکن انہوں نے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ بنو خزاعہ کا سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی طرف پیغام بھیجا۔ آپ نے ان کے سامنے 3 آپشن رکھے، 3 باتیں ان کے سامنے رکھیں کہ 3 باتوں میں سے جس کو چاہو اختیار کر لو، تمہیں اختیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تو ایسا کرو کہ بنو خزاعہ کے مقتولوں کی دیت ادا کر دو، اگر یہ نہیں کرتے تو پھر بنو بکر سے لا تعلقی کا اعلان کر دو، یا پھر تیسرے نمبر پہ حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ ہوا تھا اسے ختم کرنے کا اعلان کر دو۔ اب مشرکین مکہ نے یہ تینوں باتیں سنی تو بعض سرداران مکہ نے جذبات میں آ کر کہا، ٹھیک ہے، ہم معاہدہ ختم کرنے پر راضی ہیں۔ اب یہ بات جذبات میں آ کر انہوں نے کہہ تو دی، برانگیختہ ہو کر، مشتعل ہو کر یہ بات کہہ تو بیٹھے، لیکن بعد میں انہیں افسوس ہوا کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی۔ ابو سفیان جو اس وقت ان کے سردار تھے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں بھیجا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ وہ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ابو سفیان نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کے لیے بات کی، لیکن کوئی بات نہ بنی اور معاہدے کی توثیق نہ ہو سکی۔ اب یہ واپس پلٹ آیا۔ ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جنگ کی تیاری کرو، لیکن اس تیاری کو خفیہ رکھا۔ خفیہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل و قتال، جدل و جدال، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون ریزی نہیں چاہتے تھے۔ آپ کی چاہت یہ تھی، آپ کی تمنا یہ تھی کہ جنگ اچھی طرح لشکر تیار ہونے کے بعد ترتیب دی جائے، وہاں جایا جائے، تاکہ وہ لشکر جرار کی شان و شوکت دیکھ کر بغیر جنگ کیے، بغیر خون ریزی کیے بات مان جائیں اور معاملات نمٹ جائیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لشکر کی تیاری کا بالکل انہیں کانوں کان علم نہیں ہوا، انہیں خبر نہیں ہوئی۔ انہیں پتہ تب چلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے 10 میل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال کر خیمہ زن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آج ہر مجاہد آگ کا الگ الاؤ روشن کرے۔ صحابہ نے اتنی آگ روشن کی کہ وہ میدان بقعہ نور بن گیا۔ جب مشرکین مکہ نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ آگ اتنی وسیع و عریض کہاں سے اور کس انداز سے آ گئی۔ اس علاقے سے ماحول کا جائزہ لینے کے لیے ابو سفیان گزرا تو اس نے لا محالہ اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اتنا بڑا لشکر اور ایسی شان و شوکت والا لشکر اور آگ کا ایسا الاؤ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آواز سنی، پہچان لیا، اس سے ملے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اور ابو سفیان نے کلمہ پڑھا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر دست اقدس پر بیعت کی اور اسلام لے آیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ابو سفیان کو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان،
ابو سفیان کو کسی بلند مقام پر کھڑا کیجیے اور اسے یہ لشکر اور اس لشکر کی شان و شوکت کا نظارہ کرائیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند چوٹی پر لے گئے۔ اب یہ لشکر پورے جاہ و جلال کے ساتھ، پورے جاہ و حشم کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ جا رہا تھا، اور ظاہر ہے شریعت کی تعلیمات ہیں کہ مد مقابل کے سامنے، کافر کے سامنے سر اٹھا کے چلنا ہے، لیکن مسلمان کے سامنے سر جھکا کے عاجزی کے ساتھ چلنا ہے۔ جب یہ لشکر جا رہا تھا، ابو سفیان اور حیران ہوئے اور کہنے لگے حضرت عباس سے کہ اے ابو الفضل، آج تیرے بھتیجے کا اقتدار کتنا عظیم ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اے ابو سفیان، یہ اقتدار کی عظمت نہیں ہے، یہ اقتدار کی چمک اور دمک نہیں ہے، بلکہ یہ نبوت کا اعجاز ہے، یہ رسالت کی اعجاز والی شان ہے، معجزانہ شان ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انداز یہ تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ فاتح اعظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ 10,000 کا لشکر جرار ہے، انتہائی شان و شوکت والا لشکر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، انتہائی عاجزانہ انداز ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، جمعہ کا بابرکت دن ہے، ہجرت کا 8واں سال ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کی سواری، آپ کی اونٹنی پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہیں۔ آپ کی زبان اقدس پر انا فتحنا لک فتحا مبینا سورۃ الفتح کی ابتدائی آیات کی تلاوت ہے، اور ایسی عاجزانہ شان سے آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے کہ اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ کوئی فاتح اپنی مفتوحہ قوم سے، اپنے مفتوحہ علاقے میں ایسے داخل نہیں ہوا جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عاجزانہ انداز سے داخل ہوئے۔ نہ تاج تھا، نہ راج تھا، نہ کچھ سلطنت کا روب اور دبدبہ تھا، نہ حشم و خدم تھے، نہ ہٹو بچوں کی صدائیں تھیں، نہ کشتوں کے پشتے تھے، نہ کھوپڑیوں کے مینار تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، آپ نے بیت اللہ کا رخ کیا۔ آپ جب بیت اللہ، بلکہ اس سے بھی پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے امان ہے، جو اپنے گھر میں داخل ہو کے دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسا کون سا فاتح اعظم ہے جو اس انداز سے مفتوحہ قوموں کے ساتھ، مفتوحہ علاقوں میں سلوک اور رویہ اختیار کرتا ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے ایک دستے کے امیر اور سردار تھے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن انتقام کا دن ہے، آج کا دن بدلے کا دن ہے۔ الیوم تستحل الکعبہ، آج کعبہ میں سب کچھ جائز کر دیا جائے گا۔ اذل اللہ قریشن، آج اللہ نے قریش کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ ابو سفیان نے سنا، آقا کے پاس پہنچے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا صحابی یہ نعرے لگا رہا ہے، سعد بن عبادہ تو یہ کہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کریمانہ فیصلہ کیا۔ ایک طرف سعد بن عبادہ جیسے جانسار ہیں، اور دوسری طرف ابو سفیان ہیں جنہوں نے ابھی کلمہ پڑھا، کلمہ تو ابھی پڑھا، لیکن اب یہ صحابی رسول بن چکے ہیں۔ اب قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ان کا ادب اور احترام کرنا لازمی اور ضروری ہو چکا ہے۔ حضرت ابو سفیان کی دل جوئی بھی کر دی اور حضرت سعد بن عبادہ کی حوصلہ شکنی بھی نہیں ہونے دی۔ آپ نے پرچم ان کے ہاتھ سے لیا اور ان کے بیٹے قیس بن سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں پکڑایا، اور وہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن انتقام کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یوں نہ کہو، بلکہ یوں کہو الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم و کرم کا دن ہے، آج کا دن عفو و درگزر کا دن ہے۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ کی زیارت کی، 360 بت جو پڑے تھے آپ کمان کے ذریعے سے گراتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے جاء الحق وزہق الباطل، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمانہ شان تو دیکھیے کہ آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیت اللہ کی چابی مانگی، چابی انہوں نے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ حالانکہ ایک وہ وقت تھا جب نبوت کے ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ سے چابی مانگی تو انہوں نے انتہائی سخت جواب دیا۔ آپ نے
بردباری سے کہا تھا عثمان ایک دن آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ آج چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ عثمان بن طلحہ وہ سوچ رہے تھے، وہ یہ ذہن میں تصور کر رہے تھے کہ پتہ نہیں آج چابی کس کو ملے گی۔ آقا باہر نکلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور حاجیوں کو زمزم پلانے کی ذمہ داری تو پہلے ہی ہمارے پاس ہے، اب یہ چابی بھی ہمارے پاس آ جائے تو اعزاز ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانسار خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چابی نہیں دی، بلکہ چابی واپس حضرت عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں دی اور فرمایا یہ چابی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے خاندان میں رہے گی۔ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر نکلے، آپ اونچی جگہ پر ہیں، باقی عوام الناس کا ایک جمع غفیر اہل مکہ جوگ در جوگ جمع ہو چکے ہیں، وہ نچلی جگہ پہ ہیں، سب کی نظریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ لگی ہوئی ہیں، ہزاروں نگاہیں ایک چہرے پر ٹکی ہوئی ہیں، ہزاروں کان ایک زبان کی طرف ایک آواز کی طرف متوجہ ہیں کہ پتہ نہیں آج کیا فیصلہ صادر ہونے والا ہے، پتہ نہیں آج کیا کہا جائے گا۔ امام الانبیاء فاتح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اے قریشیو بتاؤ آج مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ ان کے ذہنوں میں وہ پرانی ساری یادیں تازہ ہو گئیں، پرانی ساری باتیں ان کے ذہنوں میں گھومنا شروع ہو گئیں کہ کیسے مظالم کیے تھے، کیسی تکلیفیں دی تھیں، کیسے آوازیں کسے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کتنا تنگ اور پریشان کیا کرتے تھے۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے سوال پر ہمت اور حوصلہ کر کے، ہمت مجتمع کر کے اتنا کہہ پائے اخن کریم وابن اخن کریم، آپ ہمارے شریف النفس بھائی ہیں اور شریف اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، ہمیں آپ سے کریمانہ سلوک کی ہی توقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا علیہ السلام، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں، اذهبوا فانتم الطلقاء، چلے جاؤ تم سب آزاد ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر نکلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طویل و عریض تقریر نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبے چوڑے دعوے نہیں کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دھمکی آمیز انداز اختیار نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیادت و سیادت کی تعریفیں نہیں کی کہ بس اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اتنا ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، تمام، اور فرمایا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے کی مدد اور نصرت فرمائی اور اس نے لشکروں کو تنے تنہا اور اکیلے شکست دی۔ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی فتح کے بعد بھی انتہائی عاجزانہ شان سے اور انتہائی عفو درگزر والے معاملے سے ان کے ساتھ پیش آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ان اہم ترین واقعات اور حصوں سے بھی درس اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔